اب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کر رہا ہے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو خبردار کر دیا گیا ہے تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ اس کو روکے گا، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم روکیں گے، بائیڈن کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم روکیں گے اس کو، وہ بالکل جھوٹ ہے، وہ سفید جھوٹ ہے۔ ایران کے آفیشلز نے یہ بات بتائی ہے کہ حسن نصر اللہ سیز فائر کے لیے تیار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ سیز فائر ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، ہم اس پہ آنے کو تیار ہیں، دنیا کے سامنے وعدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ میسج امریکہ کو یہ کنوے کیا گیا کہ حزب اللہ سیز فائر کے لیے تیار ہے، آپ اسرائیل کی گارنٹی دیں۔ امریکہ نے کنوے کیا۔ اب امریکہ کے کنوے کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیبنان میں اسرائیل کو زمینی لڑائی میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ ایئر سٹرائک کرتا ہے، ایئر سٹرائک میں آج بھی اس نے بڑی سخت ابھی ایک ایئر سٹرائک کی ہے، لیکن وہ زمین پہ جب آگے لڑائی کرے گا تو حزب اللہ اس کو کبھی نہیں جیتنے دے گی۔ اسرائیلی فوج گراؤنڈ لڑائی جو ہے، جو زمینی لڑائی ہے، گراؤنڈ وار میں مار کھا رہی ہے لیبنان میں، اور مزید مار کھائے گی، اس لیے وہ اب ایئر اٹیکس کی طرف دوبارہ آ گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کرتے ہیں یہ جو اسرائیل کی جارحیت اور اس کا جو ظلم ہے وہ جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پہلے غزہ کو ملیہ میٹ کر دیا، اور اب وہ لبنان کی طرف ہے، اور پھر ایران کو بھی پوری دھمکیاں ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ یہ صورتحال رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ اور اصل میں اسرائیل کی جو لگامیں ہیں وہ اتنی ڈھیلی کیوں ہیں؟ اس کو کوئی کیوں نہیں کھینچ رہا؟ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ غزہ میں اس نے جو چاہا وہ کر دیا۔ اب ہم 100 بات کریں کہ جی غزہ کی قربانیوں کا ایک رنگ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اسرائیل ظالم ہے۔ تو پتہ چلنے سے کیا ہوا؟ کیا پتہ چلنا ہی کافی تھا؟ اتنی جانیں چلی گئیں، اتنی انسانوں کی جانیں گئیں، اتنی عصمتیں لٹ گئیں، جو وہاں پہ ہوا ہے، جو جینوسائیڈ ہوئی ہے، جو نسل کشی ہوئی ہے، تو کیا یہ سب کچھ اتنی قربانیاں دے کے صرف یہ دنیا کو ادراک کروانا تھا کہ اسرائیل ظالم ہے؟ دنیا اتنی ہی بے خبر تھی؟ ہاں، دنیا اتنی ہی بے خبر تھی، لیکن یہ بہت بڑی قیمت ہے جو چکانا پڑی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسرائیل ظالم ہے۔ اور اب کسی کو کوئی اس میں شک نہیں ہے، تو پھر لیبنان کی طرف جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ادھر ایران کی طرف جو وہ کرنے جا رہا ہے، تو اب کیا ہوا ہے؟ کیا فائدہ ہوا اس ادراک کا، اس شعور کا، اس آگہی کا؟ تو یہ صورتحال جو ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو خدشات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ایسی صورتحال میں کوئی دعوے تو کیے نہیں جا سکتے، نہ کرنے چاہیے۔ وہ یہ ہیں کہ اب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کر رہا ہے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو خبردار کر دیا گیا ہے تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ اس کو روکے گا، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم روکیں گے، بائیڈن کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم روکیں گے اس کو، وہ بالکل جھوٹ ہے، وہ سفید جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ لبنان کے وزیر خارجہ نے یہ بات بتائی ہے، ایران کے آفیشلز نے یہ بات بتائی ہے کہ حسن نصر اللہ سیز فائر کے لیے تیار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ سیز فائر ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے، ہم اس پہ آنے کو تیار ہیں، دنیا کے سامنے وعدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ میسج پہلے جو تیاری ہے، اور جو اس سے یہ کب اس پوزیشن پہ پہنچی بات کہ امریکہ کو یہ کنوے کیا گیا کہ حزب اللہ سیز فائر کے لیے تیار ہے، آپ اسرائیل کی گارنٹی دیں۔ امریکہ نے کنوے کیا۔ اب امریکہ کے کنوے کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب جو وہ گارنٹیاں دے رہا ہے، یا جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ جی جنگ نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہر صورت روکیں گے، تو اب کیا گارنٹی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اندر کی اطلاعیں آ رہی ہیں ان کو ہم کہاں لے کے جائیں؟ جو اسرائیلی جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تیاری کر رکھی ہے پوری۔
اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ لگامیں کیوں ڈھیلی ہیں؟ میں نے شروع میں جو بات کی ہے، کوئی کھینچ کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں اسرائیل نے بڑی پلاننگ کی ہے، اس نے اس موقع کا انتخاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کہ امریکہ میں اس وقت الیکٹورل پروسیس شروع ہو چکا ہے، صدارتی انتخاب کا جو عمل ہے وہ سموٹ شروع ہے، کوئی مطلب یہ کہ ایسا جب تک صدر نہیں آتا، جب تک الیکشن نہیں ہوتا اور کوئی نیا صدر آ کے اپنی پالیسی کو مرتب نہیں کرتا اور اس پہ کاربند ہو کر وہ کوئی ایک لائن نہیں لیتا، اس نے سوچا ہے کہ یہ ایک کیوس ہے، یہ ایک ایسی صورتحال ہے، یہ ایک جس میں کوئی کسی کی نہ بات سنے گا نہ کوئی کہے گا۔ اب بائیڈن کے پاس کوئی اس وقت اخلاقی یا کوئی مطلب وہ پریشر ڈالنے والی کوئی قوت نہیں ہے۔ بائیڈن تو ویسے بھی آن گوئنگ ہے، اس نے تو آگے رہنا ہی نہیں ہے، اس کی کینڈیڈیٹ ہے، اس کی جماعت کی کیملا ہیرس، وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، ٹرمپ آتے ہیں، اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے، ایسی صورتحال کو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں امریکی گورنمنٹ جو ہے، جو اسپیشل جو بنے گی گورنمنٹ جو بنے گی، وہ تو کوئی کسی کو کی بات بھی سنے گی، کسی سے بات بھی کرے گی، کوئی اپنی پالیسی مرتب کرے گی، کوئی ادارے اس میں اپنی انپٹ دیں گے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بائیڈن جو ہے وہ اپنے طور پہ، بائیڈن کی پارٹی اپنے طور پہ بائے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ووٹ کو، اور ٹرمپ اپنے طور پہ کر رہا ہے۔ اور آپ نے بیان سنا ہوگا ٹرمپ کا کہ اس نے کہا کہ اگر میں ہار گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہودیوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بلیک میلنگ ہے کہ یہودیوں مجھے ووٹ دو، اگر میں ہار گیا تو الزام تم پر آئے گا۔ تو الزام آنے کا مطلب وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں زیر لب بینستور۔ اور ادھر سے کیملا ہارس جو ہے وہ کوئی کھل کے بیان نہیں دے رہی، نہ ہی بائیڈن جو کر رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال اس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اسرائیل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لیبنان میں اسرائیل کو زمینی لڑائی میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ ایئر سٹرائک کرتا ہے، ایئر سٹرائک میں آج بھی اس نے بڑی سخت ابھی ایک ایئر سٹرائک کی ہے، لیکن وہ زمین پہ جب آگے لڑائی کرے گا تو حزب اللہ اس کو کبھی نہیں جیتنے دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حزب اللہ کے پاس کوئی بہت جدید اسلحہ ہے، حزب اللہ کے پاس اسلحہ ہے لیکن ان سے زیادہ جدید نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کا باقاعدہ کنونشنل لڑائی لڑنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ فوج ہے ہی نہیں۔ بیسیکلی اسرائیل کی فوج ایک پولیس ہے، اس نے ساری زندگی جو انہوں نے کیا ہے وہ فلسطینیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ان کو مارنے کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہے، ان کی سنائپر کے ذریعے مارنے کی ٹریننگ ہے، یا پھر ان کی ایئر فورس ہے۔ انہوں نے غزہ میں بھی جو سب سے زیادہ تباہی کی ہے وہ ایئر ریڈز میں کی ہے، آن گراؤنڈز وہ جب گئے ہیں تو وہ پولیس والا ہی انہوں نے انداز اپنایا، چونکہ علاقہ بھی بڑا چھوٹا ہے اور وہاں پہ ریزسٹنس نہ ہونے کے برابر تھی حماس کی۔ آج بھی ابھی انہوں نے 3 رہنما ان کے مار دیے ہیں، وہاں پہ حماس کے شہید کر دیے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج گراؤنڈ لڑائی جو ہے، جو زمینی لڑائی ہے، گراؤنڈ وار میں مار کھا رہی ہے لیبنان میں، اور مزید مار کھائے گی۔ اس لیے وہ اب ایئر اٹیکس کی طرف دوبارہ آ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ ایران کی طرف بھی ایئر اٹیک۔ اور ابھی ہمیں ایک خبر ملی ہے، اس میں پوری طرح صداقت ہے یا نہیں ہے، کہ اسرائیلی آرمی نے شام میں روس کے ایک اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو روس آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر وہی WW3 یعنی کہ ورلڈ وار 3 اس کی طرف چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی۔ اور یہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور وہ نقشہ لے کے نیتن یاہو وہاں کھڑا تھا، اور وہ نقشہ کافی نہیں ہے، وہ وقتی نقشہ ہے، اس کے پیچھے بہت ان کا کام ہوا ہے۔ وہ میں اگلے اپنے پروگرام میں بتاؤں گا کہ اصل عزائم جو اسرائیل کے ہیں، یا اصل گریٹر اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا باؤنڈریز ہیں اور کیا مقاصد ہیں، کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے یہ اپڈیٹ، انشاءاللہ کل آپ کو مزید اس پہ بتائیں۔